الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في كلام آخر قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج وقال تعالى في موضع آخر قد كانت لكم أسوة في إبراهيم. تمام قسم کی تعریف کبریائی و بڑائی حمد و ثنا اسی وحدہ لا شریک خالق کائنات احکم الحاکمین رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار جو تمام جہانوں کا خالق و مالک اور رازق ہے. بعد از تمام انبیاء کرام پر درود و سلام و بالخصوص نبی و آخر الزمان تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس دنیا کے لیے آخری نبی آخری رسول اور آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے اندر اس دار فانی کے اندر مبعوث کیے گئے. نبیوں کا سلسلہ انبیاء کا سلسلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کرنے کے بعد رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہہ کر نبیوں کے سلسلے کو اللہ رب العالمین نے بند کر دیا. اللہم صلی وسلم بارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات و خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے مستفاد چند دروس. آپ اس موضوع کو اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی زندگی سے، حضرت ابراہیم کی سیرت سے ہمیں حاصل ہونے والے چند اہم اسباب. محترم حضرات، اگر ہم اور آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، اگر ہم قرآن کریم کو ٹرانسلیٹ کے ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ قرآن کریم کے اندر دو انبیاء، دو نبی ایسے ہیں جن کی پوری مکمل سیرت کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل اور قدوہ اللہ رب العالمین نے بنایا ہے. اس میں سے ایک ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 63 سالہ زندگی، مکی زندگی اور مدنی زندگی کو ملا کر پوری کی پوری 63 سالہ زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے. امت محمدیہ کے لیے، اللہ کے نبی کو ماننے والوں کے لیے اللہ کے نبی کی پوری زندگی اللہ کے نبی کی ہمارے لیے آئیڈیل ہے. اور دوسری شخصیت جس کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل قرار دی گئی ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں خلیل اللہ کے لقب سے اللہ رب العالمین نے منعقد کیا ہے، جنہیں ابراہیم خلیل اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. خاص کر عشر ذی الحجہ کے اندر، ذی الحجہ کے مہینے کے اندر ہم لوگوں کی زبانوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بہت زیادہ ہماری زبانوں کے اندر حضرت ابراہیم کا چرچا رہتا ہے. اس ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے آئیڈیل قرار دیا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا لقد كان لكم فيهم اسوة في ابراہیم، ابراہیم کی زندگی کے اندر تمہارے لیے آئیڈیل ہے. ابراہیم کی زندگی کیا ہے؟ زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. نمونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نمونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ان انبیاء کرام کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں. ہماری زندگی کے سانچے کو ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کے مطابق گزارنے کی
کی کوشش کریں. آئیڈیل اور نمونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی ان انبیاء کرام کی زندگی جس طرح سے انبیاء کرام نے گزارا ہے ہم بھی ان کی نقش قدم پر چلتے ہوئے, ان کی پیروی کرتے ہوئے, ان کی اطاعت کرتے ہوئے اور ان کی فرما برداری کرتے ہوئے ہم بھی اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. یہ آئیڈیل ہے ہمارے لیے. آئیڈیل تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اور حضرت ابراہیم کی زندگی بھی ہمارے لیے آئیڈیل ہے. محترم حضرات, اگر ہم حضرت ابراہیم کی پوری زندگی کو, پوری کی پوری سیرت کو اگر ہم شارٹ کرنا چاہیں تو اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کی آیت نمبر 120 اور 121 کے اندر پوری کی پوری زندگی حضرت ابراہیم کی اللہ رب العالمین نے مختصر طور پر اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے. اگر کوئی انسان حضرت ابراہیم کی سیرت کو معلوم کرنا چاہتا ہے مختصر طور پر, شارٹ طور پر, تو وہ سورہ نحل کی آیت نمبر 120 اور 121 کو ٹرانسلیٹ کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ اگر پڑھ لے گا تو میں یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ وہ انسان حضرت ابراہیم کی پوری سیرت کو اس انسان نے پڑھ لیا ہے. کیا ہے اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر کیا فرمایا ہے؟ ان ابراہیم کان امہ. حضرت ابراہیم ایک امت تھے. امت کس کو کہا جاتا ہے؟ پوری ایک کمیونٹی کو امت کہا جاتا ہے. جیسے انگریزی کے اندر کہا جاتا ہے کہ مسلم کمیونٹی, یعنی مسلمان جتنے بھی مسلمان ہیں, چاہے وہ جس مکتب فکر سے بھی تعلق رکھنے والے ہو, جس مذہب سے بھی تعلق رکھنے والے ہو, جس رنگ سے, جس ذات پات سے بھی تعلق رکھنے والے ہو, سارے کے سارے مسلمان اس کمیونٹی کے اندر آ گئے. تمام کے تمام مسلمانوں کو ملا کر ایک کمیونٹی ہوتی ہے. تو حضرت ابراہیم وہ واحد شخصیت ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا ان ابراہیم کان امہ. حضرت ابراہیم ایک کمیونٹی ہے, حضرت ابراہیم ایک امت کے مانند ہے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. اور حضرت ابراہیم اطاعت اور فرما برداری کرنے والے تھے. اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے تھے. پوری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگر ہم پڑھ ڈالیں تو پوری زندگی کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی اطاعت انہوں نے کیا, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری انہوں نے کیا. اپنی پوری کی پوری زندگی کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر انہوں نے گزار دیا. اور آگے اللہ رب العالمین نے کہا کان امۃ قانتا للہ حنیفا. حضرت ابراہیم حنیف تھے. اگر آپ اردو ترجمے والا قرآن اٹھائیں گے, اردو ٹرانسلیٹ والا قرآن اگر اٹھائیں گے, حنیفہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک سو, یعنی اگر انگریزی میں اس کو کہا جائے تو کانسنٹریٹڈ. حضرت ابراہیم پورے کا پورا اپنا کانسنٹریٹ حضرت اللہ رب العالمین کے جانب لگایا کرتے تھے. ڈس اوائڈیٹ, یعنی حضرت ابراہیم پورے کا پورا اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کے جانب ہی متوجہ تھے اور اپنی پوری کی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے صرف کر دیا تھا. حضرت ابراہیم حنیف تھے. کان ابراہیم امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. اور حضرت ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے. بھائی جب اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ حضرت ابراہیم ایک امت ہیں, حضرت ابراہیم اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہیں, تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر مشرک کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ لم یکن من المشرکین؟ حضرت ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے, حضرت ابراہیم مشرک نہیں تھے. کیا ضرورت تھی اللہ رب العالمین کو کہنے کی؟ ضرورت تھی کیونکہ حضرت ابراہیم کو جتنا ہم اپنا پروفیٹ, جتنا ہم اپنا نبی مانتے ہیں, یہودی قوم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا ہی زیادہ بزرگ, اتنا ہی زیادہ معتبر شخص مانا کرتی تھی. اور عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت کیا کرتے تھے, ان کی تقریم کیا کرتے تھے. جتنا مسلمان آج حضرت ابراہیم کی عزت اور ان کی اہمیت کرتے ہیں, اسی طرح سے یہودی قوم اور عیسائی قوم بھی ان کی اتنی ہی زیادہ اہمیت کیا کرتی تھی, ان کی اتنی ہی زیادہ ریسپیکٹ کیا کرتی تھی. اسی طرح سے آگے اللہ رب العالمین نے کہا حضرت ابراہیم یہ شاکر ہیں. حضرت ابراہیم اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں. بھئی اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم کو شاکر کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ حالانکہ اگر ہم حضرت ابراہیم کی زندگی کو دیکھیں گے, اگر حضرت ابراہیم کی زندگی پر نظر ڈالیں گے, حضرت ابراہیم کی زندگی کا معائنہ کریں گے, تو حضرت ابراہیم کی پوری زندگی آزمائش کے اندر گزری ہے.
حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آزمائش تھی. انہوں نے وہاں پر صبر کیا. بیوی کو چھوڑنے کا، بچے کو چھوڑ کر ایک بیابان جنگل کے اندر، جہاں پر نہ تو چرند ہے، نہ وہاں پر پرند ہے، نہ وہاں پر آج کی طرح یہ بڑی بڑی بلڈنگیں وہاں پر موجود تھی. ایک بیابان سنسان جگہ پر بیوی بچے کو چھوڑ کر جانے کا حکم ہوا. تو حضرت ابراہیم نے اس آزمائش پر حضرت ابراہیم کھڑے اترے. حالانکہ حضرت ابراہیم نے اپنی زندگی کے اندر صبر کیا ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو شاکر کیوں کہا؟ دیکھیے، ایک مومن کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک مومن کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، دو صفات ایک مومن کے اندر ہوتی ہیں. جب اس کو پریشانی آتی ہے، جب اس کی زندگی کے اندر پریشانی، مسائل، مشکلات آتے ہیں، تو اس وقت انسان صبر کرتا ہے. اور جب اس کو کوئی نعمت اللہ رب العالمین کی جانب سے ملتی ہے تو وہ اس پر رب العالمین کا شکر کرتا ہے. تو گویا کہ یہ دونوں کی دونوں صفت، شاکر کی صفت اور صابر کی صفت، دونوں کی دونوں صفت حضرت ابراہیم کے اندر نمایاں ہوتی تھی، حضرت ابراہیم کے اندر دیکھی جا سکتی تھی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کے اس شاکر کی صفت کو اللہ رب العالمین نے ہائی لائٹ کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت ابراہیم شاکر لانعمہ، رب العالمین کے شاکر تھے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنے والے تھے. اسی طرح سے آگے اللہ رب العالمین نے کہا اجتبیناہ ھداہ الی صراط مستقیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام سلیکٹڈ بائی اللہ ہیں. حضرت ابراہیم کو سلیکٹ اللہ رب العالمین نے کیا ہے. اور اسی طرح سے آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَہَدَيْنَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے حضرت ابراہیم کو سیدھے راستے پر، سیدھی راہ پر حضرت ابراہیم کو ہم نے گامزن کیا ہے. اگر ہم قرآن کریم کے 14ویں پارے کی سورہ نحل کی آیت نمبر 120 اور 121 جس کو میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، اگر آپ اس کو سمجھ گئے تو گویا کہ حضرت ابراہیم کی پوری سیرت کو آپ نے سمجھ لیا. حضرت ابراہیم کی پوری سیرت کا نچوڑ آپ کے سامنے مل گیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی زندگی سے حاصل ہونے والے ہمیں اہم اسباق کون سے ہیں. اگر ہم حضرت ابراہیم کی سیرت کو پڑھیں گے، علماء کرام نے جو بڑی بڑی کتابیں علماء کرام نے حضرت ابراہیم کی سیرت کے متعلق لکھا ہے، جیسے مثال کے طور پر قصص الانبیاء، حافظ امام الدین ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو کتاب انہوں نے لکھا ہے، اس کے اندر اگر ہم حضرت ابراہیم کی سیرت کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھرانے کے اندر پیدا ہوئے، جس گھرانے کے اندر ان کی پیدائش ہوئی تھی، جس شہر کے اندر ان کی پیدائش ہوئی تھی، وہ شہر بابل ہے، جسے آج کے دور کے اندر عراق کہا جاتا ہے. عراق کے وہ شہر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے. اور ایک ایسے گھرانے کے اندر حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوتی ہے جو کہ بت پرست گھرانہ تھا، جو کہ بہت زیادہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرنے والا گھرانہ تھا. ایسے گھرانے کے اندر حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوتی ہے. ایسے گھرانے کے اندر ایک توحید کا چراغ جلتا ہے. حضرت ابراہیم اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ اے ابا، اپنے باپ کو سمجھانے کا انداز دیکھیے حضرت ابراہیم کا کہ اے ابا، آپ کیوں اس طرح کی معبودوں کی آپ اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں؟ آپ ان کو اپنے ہاتھ سے تراش کر ان کو اپنا خدا مان رہے ہیں. ابا، آپ کیوں ایسے لوگوں کے پاس جا کر دعا کر رہے ہیں جو نہ تو آپ کی حاجت کو پورا کر سکتے ہیں، جو نہ تو آپ کی بگڑی بنا سکتے ہیں؟ اے ابا، ان کو چھوڑ کر آپ ایک اللہ کی عبادت کریں. یہ حضرت ابراہیم کا سمجھانے کا انداز دیکھیے. اگر ہم بھی اس انداز کو اپناتے ہوئے، نرمی والے انداز کو اپناتے ہوئے اپنے بھائی کے سامنے جو توحید پرست والا نہیں ہے، اس کے سامنے اگر توحید کی دعوت اگر دیں گے تو یقین مانو کہ وہ انسان ہماری بات کو قبول کر لے گا، ہماری بات کو ایکسیپٹ کر لے گا، اور اس کے ذہن کے اندر ہماری بات 100% اس کے ذہن کے اندر چلی جائے گی، اور وہ بھی توحید کی فہم سے آشنا ہو جائے گا، اور وہ بھی توحید پرست والا بن جائے گا. میرے بھائی، ذرا اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ آج کتنے سارے گھرانے ایسے ہیں. اگر کتنے سارے گھرانے ایسے ہیں، گھر کے اندر باپ توحید پرست والا ہے لیکن بیٹا توحید پرست نہیں ہے، بہن توحید پرست ہے، بھائی توحید پرست نہیں ہے، ماں توحید پرست والی ہے لیکن ماں کا بھائی تمہارا ماموں توحید پرست نہیں ہے. جاؤ، جا کر انہیں توحید کی دعوت دو، انہیں توحید کی طرف بلاؤ. ارے بھائی، تمہارا دل کیسا گوارا
ایک ماں کا دل کیسا گوارا کر سکتا ہے؟ ایک بہن کا دل اس بات پر کیسے گوارا کرے گا؟ ایک بیٹے کا دل اس بات پر کیسے گوارا کرے گا؟ ایک باپ کا دل اس بات پر کیسے گوارا کرے گا کہ اس کے گھر والا اس کا بیٹا جہنم میں چلا جائے، اس کی ماں جہنم میں چلی جائے اور یہ جنت کے اندر چلا جائے؟ ارے تمہارا دل کس طرح سے گوارا کرتا ہے؟ ذرا اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر سوچو تو صحیح کہ جب تمہارا بھائی جہنم میں چلے جائے اور تم جنت میں چلے جاؤ، کیا تمہیں یہ بات گوارا ہے؟ اگر تمہیں یہ بات گوارا نہیں ہے تو جاؤ انہیں توحید کے بارے میں سمجھاؤ، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں سمجھاؤ اچھے طریقے سے، جس طرح سے حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا کہ اے ابا، آپ کیوں ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جو نہ تو آپ کی حاجت پوری کر سکتے ہیں، جو نہ آپ کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں؟ آپ کیوں ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں؟ اچھے طریقے سے انہیں سمجھاؤ، انہیں توحید کی طرف لے آؤ، انہیں جنت کے اندر داخل کرنے کی کوشش کرو۔ کیونکہ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، کون؟ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، ذرا یہ دوستی بنانے والے تھوڑا اس حدیث کو غور کے ساتھ سنیں، اگر تمہارا دوست اس دنیا کے اندر نیک رہے گا تو کل قیامت کا دن وہ تمہیں جہنم کی آگ سے نکال کر تمہیں جنت کے اندر لے جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دو آدمی تھے، ان میں سے ایک آدمی کو جب ایک دوست کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو دوسرا دوست کہے گا کہ اے اللہ، تو نے اس آدمی کو جہنم کے اندر ڈال دیا، یصلون معنا ویصومون معنا، اے اللہ وہ ہمارے ساتھ رہ کر نمازیں پڑھا کرتا تھا، وہ ہمارے ساتھ حج کیا کرتا تھا، وہ ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتا تھا، وہ ہمارے ساتھ رہ کر نیک کاموں کے اندر پیش رہا کرتا تھا، نیک کاموں کے اندر آگے رہا کرتا تھا، اے اللہ تو نے میرے ایسے ساتھی کو جہنم کے اندر ڈال دیا۔ تو اللہ رب العالمین کے پاس جب یہ ساتھی اللہ رب العالمین کے پاس حجت قائم کرے گا تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جاؤ جہنم کے اندر جاؤ، جس کو تم جانتے ہو جا کر تم اس کو اپنے چہرے کے اعتبار سے تم اس کو جان کر اس کو جہنم سے نکال کر لاؤ۔ کتنی بڑی اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ دوستی کرو بھی تو ایسی دوستی کرو جو کل قیامت کا دن اللہ تعالیٰ کے پاس سے تمہیں جہنم سے بچا کر تمہیں جنت کے اندر داخل کرنے والی ہو، ایسی دوستی تم اس دنیا کے اندر کرو۔ کہیں ایسی دوستی نہ ہو کل قیامت کا دن افسوس کرتے ہوئے یہ کہنا پڑے، یا ویلتنی لم اتخذ فلانا قلیلا، اے کاش کہ میں اس دنیا کے اندر ایسے دوست کو نہ بنایا ہوتا جو دوست میرے لیے نقصان کا باعث تھا، مجھے جہنم میں لے جانے والا بن گیا۔ ایسے دوست کے ساتھ میں ایسی دوستی نہ کیا ہوتا، تمہیں افسوس کرتے ہوئے، پچھتاوا کرتے ہوئے تمہیں یہ نہ کہنا پڑے، شیملیس ہوتے ہوئے تمہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ نہ کہنا پڑے، یا ویلتنی لم اتخذ فلانا قلیلا، میں اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو کتنا زیادہ بہتر ہوتا، میں اس کو اپنی سہیلی نہ بنائی ہوتی تو کتنی زیادہ بہتر تھا۔ یہ افسوس کرنے سے، وہاں پر افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہاں پر افسوس کرنا تمہارے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا یہ دوست، تمہاری یہ سہیلیاں تمہیں توحید کی طرف لے جائے، تمہیں جنت کی طرف لے جائے، ایسے لوگوں کو اپنا دوست، ایسے لوگوں کو اپنا رہبر، ایسے لوگوں کو اپنا قائد بناؤ جو دنیا کے معاملے میں بھی تمہارا ساتھ دے لیکن ساتھ ہی ساتھ تمہاری آخرت کو بھی سنوارنے کے اندر تمہارے ساتھ معاون اور مددگار ہو۔ تو ہمیں کیا معلوم ہوا؟ حضرت ابراہیم کی زندگی سے پہلا درس ہمیں ملتا ہے کہ ہم توحید کا کام اپنے گھر والوں سے شروع کریں۔ پہلے اپنے باپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، ان کو توحید کی دعوت دے، پھر اس کے بعد اعلانیہ طور پر ہم دعوت و تبلیغ کے کام کو سر انجام دیں۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم کی سیرت سے دوسری چیز ہمیں اور آپ کو معلوم ہوتی ہے، والدین کی اطاعت اور فرما برداری۔ ذرا نوجوان یہاں پر آئے نا، نوجوانوں سنو یہ بات تمہارے لیے ہے۔ حضرت ابراہیم بھی ایک نوجوان تھے، حضرت ابراہیم بھی ایک نوجوان تھے نا، حالانکہ وہ پیغمبر تھے، وہ نبی تھے، یہ الگ بات ہے، ان کا مقام مرتبہ الگ ہے رب العالمین کے یہاں، لیکن وہ بھی تھے ایک نوجوان تھے، وہ بھی تو تمہاری ہی طرح ایک بشر تھے، وہ بھی تو تمہاری ہی طرح ایک انسان تھے، تم جس طرح سے کھاتے تھے وہ بھی اس طرح سے کھاتے تھے، ان کو بھی پینے کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن وہ ایک نوجوان ہوتے ہوئے اپنے والدین کے ساتھ انہوں نے کس طرح کا رویہ انہوں نے کیا، کس طرح کا حسن سلوک انہوں نے کیا، یہ آج کے نوجوان لڑکے اور آج کی نوجوان لڑکیوں کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے۔ حضرت ابراہیم جب اپنے باپ کو توحید کی دعوت کی طرف بلاتے ہیں، یا ابتی ماذا تعبدون، اے اللہ، اے میرے ابو، آپ ان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم
نے کہا کہ اے میرے بیٹے ابراہیم، تو گھر سے چلے جا، ارے تو گھر سے نکل جا۔ بیٹا باپ کو توحید کی طرف بلا رہے، کہاں پر بلا رہا ہے بھائی؟ توحید کی طرف بلا رہے، ایک اچھے کام کی طرف بیٹا اپنے باپ کو بلا رہے، لیکن باپ کہہ رہا ہے بیٹے سے ناراض ہو کر، بیٹا تو گھر سے چلے جا، اگر تو مجھے ایسے ہی دعوت کی، توحید کی دعوت اگر تو دیتا رہا تو میں تجھے گھر سے بے دخل کر دوں گا، گھر سے باہر کر دوں گا۔ چنانچہ باپ نے اپنے بیٹے کو حضرت ابراہیم کو گھر سے باہر کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ابراہیم اپنے باپ سے ایک جملہ کہتے ہیں، یا اے میرے ابو لاستغفرن لک، اے ابو میں آپ کے لیے اپنے رب کے پاس استغفار کروں گا، آپ کی مغفرت کے لیے دعا کروں گا۔ آج کا ماحول کیا ہے؟ آج اگر باپ بیٹے کو غلط کرنے پر، بیٹی کو غلط کرنے پر گھر سے باہر نکال دے تو اس کو اتنا زیادہ سنایا جاتا ہے، اتنی زیادہ باتیں سنائی جاتی ہے کہ باپ پورے قوم والوں کے سامنے، پورے محلے کے سامنے، پوری گلی کوچوں کے اندر شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، حضرت ابراہیم کی سیرت سے ہمیں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ اچھا رویہ کرتے تھے، اپنے باپ کے ساتھ وہ حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم کی سیرت سے ایک اور چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے، وہ ہے اولاد کی تربیت۔ اولاد کی تربیت۔ آج کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمارا بیٹا بگڑ گیا ہے، ہماری اولاد ہماری نافرمان ہو گئی ہے، ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی ہے، ہماری اولاد تو ہم کہتے کچھ ہے وہ کرتی کچھ ہے۔ ذرا سوچا ہے کبھی تم نے کہ تمہاری اولاد تمہاری نافرمان کیوں ہو گئی؟ حالانکہ تمہاری اولاد کو تمہاری مطیع اور فرمانبردار ہونا چاہیے تھا۔ جاؤ پڑھو حضرت ابراہیم کی سیرت کو، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو چھاپ ڈالو، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو پڑھو تو معلوم ہوگا کہ تمہیں اولاد کی تربیت کے اندر سب سے پہلا پوائنٹ تمہیں نیک بیوی کا انتخاب کرنا ہے۔ جب تم نے اپنے لیے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ایک نیک عورت کا تم نے منتخب نہیں کیا ہے، ایک نیک عورت کو، دیندار عورت کو جب تم نے چوائس نہیں کیا ہے تو کہاں سے تمہاری اولاد مطیع اور فرمانبردار ہوگی میرے بھائی؟ جب ایک انسان گھر بنانے کے لیے مزدوروں کو بلاتا ہے، گھر کا جو بیسمنٹ ہوتا ہے وہ جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے گھر اتنا ہی زیادہ پائیدار ہوتا ہے، اتنا ہی دیر تک وہ گھر ٹکے رہتا ہے۔ اگر گھر کے پائے کے اندر، گھر کے جو بیس بنیاد ہوتی ہے، جب اس کے اندر تھوڑا ہلکے سے پتھر وغیرہ کو ڈال دیا جائے تو وہ گھر منہدم ہو جاتا ہے، زیادہ دیر تک نہیں ٹک پاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اگر تم گھر کے اندر دیندار عورت کو نہیں لاؤ گے تو تمہاری اولاد کی صحیح طرح سے تربیت، دینی تربیت تمہاری اولاد کی نہیں ہوگی۔ یہ بات آپ اپنے ذہنوں کے اندر فٹ کر لیں۔ یہ بات میں اپنے جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بات پر شواہد ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ۔ ذرا نوجوانوں یہاں پر سنو، اور ذرا یہاں پر آئی ہوئی ہماری ماں اور بہنیں بھی سنیں، جب وہ اپنے بچوں کے لیے رشتہ دیکھنے کے لیے جاتی ہے تو آج زیادہ تر ہماری ماں اور بہنیں مالداری کو دیکھا جاتا ہے۔ معاف کیجیے گا اگر جملے غلط ہیں، لیکن حدیث کو میں سامنے رکھ کر حدیث کے آئینے کے میں اندر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ آج بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جب اپنے بچے کو رشتہ دیکھنے کے لیے جاتی ہیں تو فرسٹ نمبر پر مالداری دیکھتی ہے۔ میری بہن، جب تو اپنے بچے کے لیے مالداری کو دیکھے گی تو جب مالدار عورت کو تم اپنے گھر کی بہو بنا کر لاؤ گی تو تمہارے گھر کے اندر لڑائی جھگڑے تو ہوں گے ہی نا۔ یہ بات یقینی ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ چند دن تک گاڑی بہتر طریقے سے چلے گی، اچھی طریقے سے چلے گی، لیکن اس کے بعد تمہارے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا گھر اچھا گھر رہے، تمہارا گھر دینی گھر رہے، تمہاری آنے والی نسل، تمہاری آنے والی اولاد کی دینی تربیت ہو جائے تو دیندار عورت کو تم اپنے گھر کے اندر لاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاصْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ۔ 4 چیزیں اللہ کے نبی نے فرمایا، لیکن اس کے اندر سب سے زیادہ جس بات پر اللہ کے نبی نے لوگوں کو فوکس کیا ہے، لوگوں کو توجہ دلائی ہے، لوگوں کے ذہن کو مبذول کیا ہے، سب سے زیادہ جس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائی لائٹ کر اللہ کے نبی نے پیش کیا ہے وہ کیا ہے؟ فَاصْبِرْ بِذَاتِ الدِّينِ۔ تم دیندار عورت کو اپنے گھر کے اندر لاؤ، دیندار عورت کو تم اپنے گھر کے اندر لاؤ۔ اور آگے اللہ کے نبی کے جملے سن لو، آگے اللہ کے نبی کے حدیث کے جملے سن لو۔
تیری بات یداک، اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو یاد رکھو کہ تمہاری ناک خاک آلود ہو جائے گی. یہ اس دور کے اندر، عرب کے دور کے اندر یہ تقیہ کلام تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، تمہاری ہلاکت یقینی ہے، تمہاری بربادی یقینی ہے. اب حضرت ابراہیم نے کس کو، حضرت ابراہیم نے ایک نیک عورت کے طور پر حضرت ابراہیم نے لیا تھا. حضرت سارہ علیہ السلام ان کی سب سے پہلی بیوی ہے. ان کی دوسری بیوی جس کو حضرت سارہ نے، جو ان کی خادمہ تھی، جس کو بادشاہ نے ان کو گفٹ بطور تحفہ ان کو دیا تھا، اس خادمہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ علیہ السلام حضرت حاجرہ کو سونپ دیتی ہے. اور حضرت حاجرہ کے بطن سے پیدا ہونے والا بیٹا حضرت اسماعیل ہے. جب حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوتی ہے، پیدائش ہونے کے بعد جب اللہ رب العالمین کی جانب سے حکم آتا ہے کہ آئے ابراہیم، حضرت ابراہیم کو حکم آتا ہے کہ آئے ابراہیم تم لے جاؤ اپنے بچوں کو لے جا کر، اپنی بیوی کو لے جا کر ایک بیابان جنگل کے اندر لے جا کر چھوڑ دو. میرے بھائی ذرا سوچ کر دیکھو کہ ایک بیوی کو اپنے سے دور کر رہا ہے ایک شوہر، ایک اپنے دودھ پیتے بچے کو، اپنے شیخر بچے کو جو اپنی ماں کے نظروں کے بہت زیادہ محتاج ہوتا ہے، جو ایک باپ کی دل کا ٹکڑا ہوتا ہے، اپنے اس دل کے ٹکڑے کو حضرت ابراہیم لے جا کر ایک بیابان جنگل میں چھوڑ رہے. یہ کس کے حکم پر لے جا کر چھوڑ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے حکم پر لے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ رہے. حضرت ابراہیم کو دکھ ہے اس بات کا کہ اپنی بیوی سے جدا ہونے کا، اپنے بچے سے جدا ہونے کا، لیکن اللہ رب العالمین کا فرمان آ گیا تھا. اب اللہ کے فرمان کو ٹھکرا بھی نہیں سکتے ہیں. اگر اللہ کے فرمان کو وہ ٹھکرائیں گے تو وہ اللہ کے آیتوں سے اعراض کرنے والے بن جائیں گے. تو حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے حکم پر لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں، اور وہاں پر چھوڑنے کے بعد جب پلٹ کر آنے لگتے ہیں تو حضرت ابراہیم سے حاجرہ بار پر اصرار کرنے لگتی ہے، آئے ابراہیم تم ہمیں یہاں پر کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ آئے میرے شوہر، آئے میرے سرتاج، تم یہاں پر مجھے کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم کو جواب نہیں دیتی. پھر آخر کار حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم کے دامن کو پکڑتی ہے. حضرت ابراہیم کو دامن کو تھامنے کے بعد کہتی ہیں، آئے ابراہیم کیا یہ تمہارے رب کا حکم ہے؟ کیا یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بس اشارہ کر دیتے ہیں چہرے سے، اس کے بعد چلے جاتے ہیں. دور چلے جانے کے بعد جہاں سے اگر پلٹ کر دیکھا جائے تو نہ ان کی بیوی نظر آئے گی، نہ ان کا بچہ نظر آئے گا. وہاں پر جا کر حضرت ابراہیم یہ دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا. یعنی حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ تو مجھے اور میری ذریت کو، میری اولاد کو بھی تو نماز کا پابند بنا. ومن ذریتی ربنا تقبل دعا، اے اللہ تو میری اس دعا کو قبول کر لے. حضرت ابراہیم اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں، تاکہ اپنے رب سے دعا کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد نیک اور مطیع اور فرما بردار ہو جائے، ان کی اولاد مطیع اور فرما بردار ہو جائے گی. حضرت ابراہیم اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا. اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت ابراہیم نے یہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں. زندگی کے اندر جتنی بھی پریشانی آ جائے، چاہے تمہیں اولاد نہیں ہو رہی ہے، چاہے تم گھریلو معاملات سے پریشان ہو، جاؤ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرو. کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، اذا حضبہ امر وصلى، جب بھی اللہ کے نبی کو کوئی پریشانی، کوئی مصیبت اللہ کے نبی کو آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر مشغول ہو جاتے، نماز پڑھنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا کر دعائیں کیا کرتے تھے. اور حضرت ابراہیم کی سیرت سے بھی ہمیں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم بھی، جب حضرت ابراہیم اپنی پہلی بیوی حضرت سارہ کو لے کر بابل شہر، یعنی جو آج کے دور میں جس کو عراق کہا جاتا ہے، وہاں سے نکل کر جب وہ فلسطین پہنچتے ہیں تو وہاں کا بادشاہ حضرت سارہ پر غلط نظر ڈالتا ہے. غلط نظر ڈالتے وقت جب حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ پر بادشاہ غلط نظر ڈال رہا ہے، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز کے اندر مشغول ہیں، نماز پڑھ کر اپنے رب کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں اپنی بیوی کی پاک دامانی کے لیے، اپنی بیوی کی عزت کو ناموس اور تعطار ہونے سے بچنے کے لیے حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں. تو
تو گویا کہ ہمیں یہاں پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان کو پریشانیاں، مسائل، مشکلات آئے، بھائی زندگی کے اندر جتنی بھی مسائل آئے، جتنے بھی مسائل آئے، جاؤ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا کر دعا کرو. اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو تمہیں پریشانیوں سے، مسائل سے، مشکلات سے نکالنے والی ہو. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. عزت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، ذلت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، بیماری سے شفا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور بیماری دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے. ہمیں اللہ پر کامل یقین اور توکل ہونا چاہیے. اسی واقعے سے ایک پوائنٹ کی بات یہاں پر یہ بھی نکلتی ہے کہ حضرت ابراہیم اللہ رب العالمین پر توکل کرنے والے تھے. جب حضرت ابراہیم کو توکل تھا، اللہ پر پورے کا پورا کانفیڈنس تھا، پورا بھروسہ، پورا بلیف تھا، تو تبھی تو حضرت ابراہیم نے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میری بیوی کی تو عزت کی حفاظت کرنا، میری بیوی پر بادشاہ غلط نظر ڈالنا چاہے، اللہ تو میری بیوی کو حفاظت کرنا. بھروسہ ہے تبھی تو حضرت ابراہیم نے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا کر دعا کیا ہے. اپنے رب کی ذات پر بھروسہ رکھو، تمہارا رب تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. ہاں یہ دنیا والے تمہیں چھوڑ سکتے ہیں، دنیا والے تمہیں کبھی بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، دنیا والے تمہیں بیچ راستے کے اندر چھوڑ کر جا سکتے ہیں، لیکن میرے رب کی ذات ایک ایسی واحد ذات ہے جو تمہیں کبھی بھی بیچ راستے کے اندر تمہیں تنہا چھوڑ کر نہیں جائے گی. تمہاری دعا کو میرا رب العالمین قبول کرے گا. ارے وہ رب خود کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. میرے بندو تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں. اور جو اللہ کے پاس دعا نہیں کرتے ہیں نا، ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. جو لوگ میرے پاس دعا نہیں کرتے ہیں میں ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کروں گا. ہمارا رب خود کہہ رہا ہے کہ تم میرے پاس مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں. ارے اس سے بڑی اور کیا بات ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ينزل اللہ تعالی کل لیلۃ الى السماء الدنیا. ہمارا رب، ہمارا پروردگار ہر رات آسمانی دنیا پر اترتا ہے. رات کے تیسرے حصے میں 1/3 میں تیسرے حصے کے اندر ہمارا رب آسمانی دنیا پر اترتا ہے اور کہتا ہے میں یسألنی، کوئی ہے جو میرے پاس سوال کرنے والا ہے، کوئی ہے جو اپنی مصیبت کو میرے سامنے رکھے، کوئی ہے جو اپنی گریہ گزاری کو میرے سامنے رکھے، کوئی ہے اپنی پریشانیوں کو میرے سامنے رکھے تاکہ میں اس کی تمام پریشانیوں کو، اس کے مسائل کو اس سے دور کر دوں. یہ ہمارا رب ہم سے بار بار ہر دن، یہ ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے بھائی، یہ ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہر دن ہمارا رب آسمانی دنیا پر اترتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ میرے بندوں تم مجھ سے پکارو، مجھے مانگو، میرے پاس مانگو، جو مانگتے ہیں میرے پاس مانگو، میں تمہیں عطا کرنے کے لیے تیار ہوں. میرے بھائی اسی طرح سے حضرت ابراہیم کی زندگی سے ایک اور چیز ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار تھے. اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار تھے، ہمیشہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا یہ نیک لوگوں کی صفت ہے، یہ اللہ کے متقی بندوں کی صفت ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا نا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے اللہ کے رسولوں کی اطاعت اور فرما برداری کیا گویا کہ وہ انسان در حقیقت میں رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کر رہا ہے. اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا یہ ہم پر ضروری ہے میرے بھائی، ضروری ہے. ہر چیز کے اندر ہمیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا چاہیے. رب العالمین نے ہمیں جس چیز سے منع کیا ہے اس چیز سے رک جانا چاہیے، جس چیز کو کرنے کا حکم کیا ہے اس چیز کو ہمیں کرنا چاہیے، جس سے منع کیا ہے اس سے رک جانا، یہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے. لیکن آج ہمارا مسئلہ یہ ہے، لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج ہم
اپنے رب کو بھلا کر کسی اور کو ہم اپنا مطیع اور فرما بردار مان رہے ہیں، کسی اور کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ویسٹرن کلچر ہمارے اندر آ گیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت ابراہیم کی پوری سیرت ہمارے لیے آئیڈیل تھی، خود ہمارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے آئیڈیل تھی، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزار کے ہم ان کو اپنا رہبر، اپنا قائد، اپنا رہنما، اپنا گائیڈ ان کو مان کر اپنی زندگی گزارتے۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم کی زندگی سے حاصل ہونے والا ایک اور سبق، حضرت ابراہیم کی زندگی سے حاصل ہونے والا ایک اور اہم سبق آزمائشوں پر صبر کرنا۔ آج ہمیں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، اللہ کے جانب سے ہمیں کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے گریہ گزاری کرنے لگتے ہیں، لوگوں کے سامنے شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں۔ میرے بھائی، لوگوں کے سامنے شکوے شکایت کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ جب تمہیں مصیبت آئی ہے تو تم اس پر صبر کرو، کیونکہ رب العالمین کا یہ قانون ہے۔ رب العالمین نے صرف ہمیں نہیں آزمایا ہے، جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر آئے تھے تمام کے تمام انبیاء کو اللہ رب العالمین نے آزمایا ہے۔ حضرت آدم کو بھی اللہ رب العالمین نے آزمایا ہے، حضرت ابراہیم کو بھی اللہ رب العالمین نے آزمایا ہے۔ جب قوم والوں کے سامنے انہوں نے توحید کی دعوت دیا تو قوم والوں نے اٹھا کر انہیں آگ میں ڈال دیا۔ جب اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردا سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ہمارے مطیع اور فرما بردار بند حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، قوم والوں نے ان کو پریشانی میں ڈالا، باپ نے ان کو گھر سے نکال دیا، بیوی کو لے جا کر چھوڑ دیا ایک بیابان جنگل میں، بیٹے کو لے جا کر چھوڑ دیا ایک بیابان جنگل میں۔ بھائی یہ آزمائش نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ یہ خود ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی کے اندر آزمایا گیا، آپ کے بچوں کا انتقال ہو گیا، کفار آپ کو تانا دینے لگے کہ یہ ابتر ہے، یہ ابتر ہے۔ ان کے کفار کے تانے پر رب العالمین نے اس سورت کو نازل کیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس سورت کو نازل کر رب العالمین نے کفار مشرکین کے بولتی کو اللہ رب العالمین نے بند کر دیا۔ یہ اللہ کے نبی کی آزمائش تھی تو اور کیا تھی؟ طائف کے اندر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے پر پتھروں کو کھا کر، اپنے بدن پر پتھروں کو کھا کر، خون سے لہو لہان ہو کر جب پہاڑی کا فرشتہ آتا ہے تو کہتے ہیں اے پہاڑی کے فرشتے، مجھے یقین ہے، مجھے امید ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو نہ لائیں، مجھے امید ہے کہ ان کے آنے والی نسل ایمان لے آئے گی۔ یہ اللہ کے نبی کی آزمائش نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کے نبی کے صحابہ اکرام جب ایمان لائے تو کفار نے ان کو طرح طرح سے ستایا، ان کو آگ کے اندر ڈالا گیا، کسی کو آرے کے اندر چیر دیا گیا، کسی کے سامنے، کسی کے بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو برہنہ کر نیزہ مارا گیا۔ یہ آزمائش نہیں تو کیا ہے؟ انبیاء کرام کو بھی اللہ رب العالمین نے آزمایا ہے، ہمیں بھی اللہ رب العالمین آزمائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے تو ہم اللہ کی آزمائش کو آزمائش سمجھ کر ہم اس کے اندر مکمل اتریں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر آزمائش کا طریقہ اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے۔ اے لوگوں، اے ایمان والوں، ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، پھول پھلوں کی کمی سے، فروٹ کی کمی سے، تمہارے بچوں کی جان لے کر، کبھی تمہیں مصائب دے کر، کبھی تمہیں پریشانی کے اندر ڈال کر، کبھی تمہاری اولاد کو ہم تم سے چھین کر، کبھی تمہیں تمہاری بیویوں کو تم سے الگ کر تمہارے بچوں کو تم سے جدا کر تمہارے والدین کو تم سے جدا کر تمہیں تمہارے عزیز وطن سے نکال کر ہم تمہیں آزمائیں گے۔ لیکن آخر میں اللہ رب العالمین نے کہا قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کو چاہیے کہ جب انسان کو آزمائش آئے تو انسان کہے انا للہ وانا الیہ راجعون، اے ہمارے پروردگار ہم تیرے ہی لیے ہیں اور تیرے ہی جانب ہمیں لوٹ کر آنا چاہیے۔ محترم حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ چند اہم اسباق تھے جس کو میں نے مناسب سمجھا آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کئی بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولا تو مجھے کئی بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر آپ تمام سامعین و سامعات کو جو آج یہاں پر اس مسجد کے اندر حاضر ہوئی ہیں اور جو اس مسجد کے اندر حاضر ہوئے ہیں تمام کو حضرت ابراہیم کی سیرت اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔